فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز مقرر. وزارت دفاع کا چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری اور ایئر چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی نوٹیفیکیشن جاری. جنرل سید عاصم منیر کو 5 برس کے لیے CDF کا چارج دیا گیا ہے. ایئر چیف کی 2 سالہ توسیع کا اطلاق 19 مارچ سے ہوگا. وزارت دفاع نے نوٹیفیکیشن آرمی ایکٹ اور آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت جاری کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی مبارکباد. ایک ذہنی مریض افواج پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کر رہا ہے. اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والا دوسروں کو غدار کہتا پھر رہا ہے. ایک شخص کی ذات اور خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہیں. اس شخص کی سیاست ختم ہو چکی. DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اپنی سیاست کو افواج سے دور رکھا جائے. افواج اور عوام میں درار ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے. پاکستان کی سالمیت کے لیے کوشاں ہیں. ہم کسی کے ایجنڈے پر نہیں ملک کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں. PTI قیادت ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں اور وہ جن سے بات کرنے کو تیار ہیں وہ بات نہیں کرنا چاہتے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے 2 مرتبہ ایوان میں اپوزیشن کو بات چیت کا کہا اور بات کرنے کی دعوت بھی دی. اڈیالہ میں امن و امان خراب کرنے یا کسی تحریک کو چلانے کی اجازت نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جیل میں بیٹھ کر امن و امان کی صورتحال پیدا کریں. بانی کی بہن نے جو گفتگو کی اس میں سیاسی فیصلوں کا ذکر تھا. نیپا ثانیہ کے بعد بھی کراچی کی انتظامیہ غفلت کی نیند سے نہ جاگ سکی. شہر قائد میں کھلے مین ہولز میں بچی کے گرنے کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا. منگو پیٹ گرم چشمہ کے قریب نجی اسکول کی پہلی جماعت کی طالبہ کھلے مین ہول میں جا گری. جائے وقفہ سے گزرنے والے شہری نے بچی کو بروقت کھلے مین ہول سے نکال دیا. بچی چھٹی کے بعد اسکول سے گھر جا رہی تھی. کراچی کے لانڈری پروسیسنگ زون کی فیکٹری میں لگی آگ سے پھر شعلے بلند. فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف. فائر بریگیڈ حکام کے مطابق فیکٹری میں کولنگ کے عمل میں مزید وقت لگ سکتا ہے. جعلی ویزوں کے دھندے میں ملوث مافیا کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر سمندر پار پاکستانی چودھری صالح حسین کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. جعلی دستاویزات پر بیرون ممالک جانے والے مسافروں کے خلاف شکنجہ سخت کرنے کا فیصلہ. وفاقی وزیر نے 7 روز میں حتمی سفارشات طلب کر لی. محسن نقوی کہتے ہیں غلط طریقوں سے لوگ باہر جا کر ملک کی ساکھ متاثر کر رہے ہیں. امیگریشن ریفارمز کا مقصد عوام کو سہولت فراہم کرنا اور عالمی ساکھ بہتر بنانا ہے. پنجاب میں قانون سخت لیکن اہلکاروں کا رویہ مہربان. رشوت بدسلوکی اور الزام کی کوئی گنجائش نہیں. پیرا فورس کی ہر کارروائی اب کیمرے میں ریکارڈ ہوگی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پیرا فورس کی کارکردگی اور شفافیت بڑھانے کے لیے جلد از جلد باڈی کیم لگانے کا حکم. قانون ہر حال میں نافذ ہو مگر عوام کے ساتھ رویہ ہمیشہ درست دوستانہ اور باعزت ہو. مریم نواز کا پیرا فورس کو پیغام. اجلاس میں اسٹیٹ دی آرٹ پیرا ٹریننگ سینٹر قائم کرنے کی اصولی منظوری دے دی. بہادری اور جواں مرضی کی عظیم داستان شجاعت. مکار دشمن بھی بڑھتا ہے حیرت میں مبتلا. دہلی کے ماغذ پر فاتح میجر محمد اکرم شہید. نشان حیدر کا 54واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے. دن کے آغاز پر ملک بھر کی مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا خاص اہتمام. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور مسلح افواج کا میجر محمد اکرم شہید. نشان حیدر کو خراج عقیدت پیش. ISPR کی جانب سے جاری پیغام میں کہا گیا کہ میجر محمد اکرم شہید نے 1971 کی جنگ میں غیر معمولی جرأت اور عزم کا مظاہرہ کیا. روسی صدر ولادیمیر پیوٹن 2 روزہ دورے پر بھارت پہنچ گئے. نئی دہلی ایئرپورٹ پر بھارتی وزیر اعظم نے استقبال کیا. مودی اور پیوٹن گلے ملے, ہاتھ ملایا اور ایک ہی گاڑی میں سوار ہو کر روانہ ہوئے. تجارت, توانائی, دفاع اور عالمی سیاست پر بامعنی مذاکرات متوقع. دونوں ملکوں کے درمیان کئی اہم معاہدوں پر دستخط کا امکان. پیوٹن اور مودی کل انڈیا رشیا اینول سمٹ میں شرکت کریں گے. دنیا بھر کی نظریں اس سربراہی اجلاس پر مرکوز. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور جنگ بندی کروا دی. وائٹ ہاؤس میں روانڈا اور کانگو کے درمیان امن معاہدے پر دستخط ہو گئے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ روانڈا اور کانگو کے درمیان امن معاہدے پر جلد پیش رفت دیکھیں گے. فوری نتائج بھی نظر آئیں گے.
فلسطین کے مشرقی حصے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری، غزہ سٹی کے مشرقی علاقوں میں متعدد فضائی حملے، خان یونس میں ہیلی کاپٹرز کی شدید فائرنگ، مغربی کنارے میں آباد کاروں نے الطیبہ گاؤں، مشرقی رام اللہ میں 2 گاڑیاں جلا دیں، اسرائیل کا جنوبی غزہ میں فضائی حملہ، 5 فلسطینی شہید اور 32 زخمی ہوئے۔ برطانیہ کا تعلیم کے بہانے سیاسی پناہ کی کوششیں روکنے کا اقدام، برطانیہ کی یونیورسٹیز نے پاکستانی اور بنگلہ دیشی طلباء پر دروازے بند کرنا شروع کر دیے۔ ہوم آفس کے سخت ویزا قوانین کی وجہ سے خطرات بڑھ گئے، یونیورسٹیز پر ویزا قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں کارروائی کا خطرہ، داخلہ اور ویزا حاصل کرنا پاکستانی اور بنگلہ دیشی طلباء کے لیے مزید مشکل ہو گیا۔ اور اردو کے معروف شاعر جوش ملی آبادی کا 127واں یوم پیدائش، اصل نام شبیر حسن خان اور جوش قلمی نام تھا، جبکہ ملی آباد کے رہنے والے تھے۔ تقسیم ہند کے بعد کراچی میں قیام پذیر ہوئے، پہلا شعر محض 9 برس کی عمر میں کہا۔ اردو، ہندی، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں پر عبور تھا، شاعر بھی تھے، مجاہد آزادی بھی، اچھے نثر نگار بھی تھے، نغمہ نگار اور بہت اچھے صحافی بھی تھے۔